بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کر دو، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا لو اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر؟ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے اور آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے لگے اور فرمایا پھر تم ہی اس کی زیادہ مستحق ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5368۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے پہلے شوہر کے لڑکوں کے بارے میں ثواب ملے گا اگر میں ان پر خرچ کروں؟ میں انہیں اس محتاجی میں دیکھ نہیں سکتی، وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں ہر اس چیز کا ثواب ملے گا جو تم ان پر خرچ کرو گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5369۔ زینب بنت ام سلمہ ام حبیبہ سے بیان کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5339۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5353۔